بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسے تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے لمبے اور کیسے تھے؟ لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے؟ اس سے متعلق کی روایات ہے۔ شمائل ترمذی کا دوسرا سبق ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ یقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے۔ بعض علماء نے رجلن کے بجائے رجلن کہا ہے، جیم کے کسرے کے ساتھ۔ جیم کے ضمے کے ساتھ اگر آئے تو پھر مرد کا معنی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، مرد تھے۔ اور اگر رجلن کہے تو پھر یہ صفت بنے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رجل تھے۔ رجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ بالکل پیچیدہ اور نہ بالکل سیدھا، بلکہ اس کے درمیان میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ ایسے ہی تھے کہ کچھ تھوڑا بہت پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یعنی تھوڑا بہت اس میں کنگریالہ پن تھا، ویسے وہ کنگریالے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھا تھے۔ تو بہرحال دونوں طرح سے یہ لفظ پڑھنا ٹھیک ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین یہاں لکھا ہے، لیکن عام کتابوں میں بعید ما بین المنکبین لکھا ہے، بعیدہ تصغیر کے ساتھ، کہ ذرا لمبا تھا فاصلہ ما بین المنکبین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے مابین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے مابین ذرا سا فاصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک وہ بھی چھوڑا تھا۔ عظیم الجمت الی شحمت اذنیہ، گنجان بالوں والے تھے کانوں کی لو تک۔ علیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرخ جوڑا تھا، سرخ داری دار جوڑا۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا اور کبھی بھی نہیں دیکھا احسن منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت۔ یہ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بالکل لمبے نہ بالکل چھوٹے۔ بعید ما بین المنکبین، دونوں مونڈوں کے مابین کچھ ذرا سا فاصلہ۔ عظیم الجمت الی شحمت اذنیہ، گنجان بالوں والے کانوں کی لو تک۔ علیہ حلۃ حمراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرخ جوڑا تھا، ردا اور ازار۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، اس سے اچھی کوئی چیز، کبھی اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ شیئن کہہ کر یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے علاوہ میں بھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ انسان تو مستحیل اور ناممکن ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل پیدا ہو، لیکن انسانوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستارے
اور ان کے علاوہ اور خوبصورت چیزیں ان میں سے بھی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور خطوں میں یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یعنی مہد کے زمانے سے لے کر لاہت تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی آیا ہو۔ اور علیہ حلۃ الحمراء میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے، حنفیہ کے علاوہ باقی علماء کے نزدیک سرخ لباس مطلقاً جائز ہے۔ احناف علماء فرماتے ہیں کہ سرخ لباس یہ علماء کے اوپر، مفتیان کرام کے اوپر پیش کیا جائے گا، جب اس کی تعین ہوگی وہ اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی مشابہت عورتوں کے ساتھ آئے۔ اس کے بعد والی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمت، میں نے کسی بھی بال والے کو نہیں دیکھا، فی حلت حمراء، سرخ داری دار جوڑے میں، احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیادہ خوبصورت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لما ان بالوں کو کہتے ہیں کہ جو کانوں کی لو سے تجاوز کر جائے۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے لگ رہے تھے۔ بعید ما بین المنکبین، صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا، دوری تھی۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے اور نہ بالکل لمبے قد کے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل لمبے نہ بالکل چھوٹے قد والے تھے۔ شثن الکفین والقدمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم مبارک گوشت سے پر تھے۔ مردوں میں محمود ہے ان کی ہتھیلیاں اور ان کے قدم گوشت سے پر ہو، اور عورتوں میں یہ مذموم ہے۔ ضخم الرأس، سر مبارک بڑا تھا۔ ضخم الکرادیس، ہڈیوں کے جوڑ بھی بڑے تھے۔ طویل المسربۃ، سینے سے لے کر ناف تک ایک لمبی سیدھی باریک لکیر بالوں کی موجود تھی۔ اذا مشى تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من صبب، جب چلتے تو اس طرح سامنے کی طرف جھک کر چلتے، کأنما ينحط من صبب، گویا کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ لم ارى قبله ولا بعده مثله، نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔